اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 رجب شریف، اور پھر بالترتیب شوال، ذی القعدہ اور ذوالحج۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں، اور ان 10 رات اور 10 دنوں کو مبارک ایام قرار دیا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل بقیہ سالوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ مقبول نہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص جہاد پہ جائے کیا اس کا یہ عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جو جہاد پر گیا، نہ وہ اپنی جان واپس لے کر آیا نہ وہ اپنا مال واپس لے کر آیا، وہ شخص تو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ افضل تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا۔ اتنے بابرکت یہ دن ہے، اس میں حج کے دن آتے ہیں، وقوف عرفات آتا ہے، مزدلفہ کا قیام آتا ہے، قربانی کا دن آتا ہے۔ تو یہ وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے پورے سال کسی اور دن نہیں کرتا، اتنا مبارک دن ہے۔ پھر مزدلفہ کی رات، جس میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ کی رات کا ذکر کیا۔ پھر 10 ذوالحجہ کا دن جس میں قربانی کی جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ 10 ذوالحج کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی سے زیادہ کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں۔ اب یہ جو والفجر ولیال عشر کی تفسیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی صبح ہے؟ یہ یا تو ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی صبح، یا 10 ذوالحجہ کی صبح، یا ہر صبح جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان دنوں میں کیے جانے والا عمل سب سے زیادہ مقبول ہے بنسبت عام دنوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، نفل روزہ رکھیں۔ روایت کے مطابق جو شخص ذوالحجہ کے 10 دنوں میں ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو اس رات میں ایک رات شب بیداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو ایام ہیں یہ مبارک ایام ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں لوگ عید پہ کیا کرنا ہے، قربانی کا جانور خریدنا ہے، یقیناً خریدیں، صدقہ خیرات کریں، ذکر و اذکار کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ عموماً لوگ جانور خریدنے جاتے ہیں تو وہاں نمازوں کی پابندی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان دنوں میں جو کیے جانے والے اعمال ہیں ان میں شب بیداری کریں، روزہ رکھیں، ذکر اللہ کریں۔ جو علماء اکرام فرماتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وقوف عرفات نصیب فرمائے۔ جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے وقوف عرفات ہے، لیکن عرفے کا دن 9 ذی الحجہ کا ہوتا ہے، تو عرفے کا دن کا روزہ یہ لازمی آپ نے رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے، میرا یقین ہے کہ عرفے کا دن کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال گزشتہ کے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی 1 سال جو گزر گیا اس کے بھی، اور آئندہ جو 1 سال آئے گا اس کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ تو عرفے کے دن کا روزہ رکھیں۔ اس دفعہ چونکہ خوش نصیبی سے جس دن حاجی وقوف عرفات کر رہے ہوں گے اس دن بہت سارے ممالک میں عرفے کا دن بھی ہوگا، اس میں روزہ رکھیں اور حاجیوں کے ساتھ دعا فرمائیں۔ حاجی تو روزہ نہیں رکھے ہوئے ہوں گے، آپ روزہ رکھے ہوئے ہوں گے اور حاجی حج کر رہے ہوں گے۔ دوسری اہم بات جو آپ سے عرض کرنی ہے، جب حج پہ لوگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حاجیوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ جو کوئی حج پہ جائے اس سے کہا کریں میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جب وہ یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ عموماً ہم دوسرے کاموں کے لیے دعا کا کہتے ہیں، کہیں، لیکن ضرور حاجیوں کو اپنی مغفرت کے لیے دعا کا فرمائیں
کیونکہ جب حاجی حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، بلکہ حاجیوں کے صدقے میں غیر حاجیوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ عرفے کے دن اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، جس دن وقوف عرفات ہوتا ہے اس دن کسی اور دنوں میں اتنے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں ان مبارک ایام یعنی یکم ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک کے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔